سفر کے آداب۔ جمعرات کے دن اور دن کے پہلے حصے میں سفر کے لیے روانہ ہونے کے مستحب ہونے کا بیان۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، متفق علیہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آپ جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اگرچہ دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور تمام دنوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، جس طرح جمعے کے دن کی عبادت کے اعتبار سے بہت فضیلت ہے، اور اسی طرح سال کے مخصوص دنوں کی جیسے کچھ راتوں کی بھی اہمیت اور فضیلت ہے، سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو پسند کیا کرتے تھے۔ اس میں کسی نحوست یا کسی خوش قسمتی یا خوش بختی کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس خیال سے کہ اگلا دن جمعے کا ہو اور دوسری جگہ پر جا کر ایک عبادت کا دن گزارا جائے، اس لیے ابتدا آپ کی جمعرات کو ہوتی، اور جمعرات کے دن بھی آپ صبح سویرے سفر کرنا پسند کرتے۔ اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے، بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لیے روانہ ہوئے ہوں۔ وعن صخر بن وداعة الغامدی الصحابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لأمتی فی بکورها، وكان اذا بعث سریة او جیشا بعثهم من اول النهار، وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته اول النهار فأثرى وكثر ماله، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت صخر بن وداع الغامدی الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے پہلے حصے میں برکت عطا فرما، یعنی صبح سویروں میں برکت دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہم یا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے پہلے حصے میں روانہ فرماتے تھے۔ اور صخر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ تاجر تھے، وہ اپنا مال تجارت دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے تھے، لہٰذا وہ بہت مالدار ہو گئے اور ان کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو گئی۔ حضرت صخر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، انہوں نے اپنی مثال بھی ساتھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننے میں انہیں کتنا فائدہ ہوا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ مقبول ہوئیں، اور آپ کی کچھ دعائیں تو اس وقت کے لیے تھیں، لیکن کچھ دعائیں آپ اپنی بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی کر گئے، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ وہ شخص جو صبح سویرے اپنے کام کی ابتدا کرے اس کے کام میں برکت دی جائے۔ اور اسی میں یہ چیز آتی ہے کیونکہ جو کام جلدی شروع کیا جائے اس کا اختتام بھی بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کام جتنی تاخیر سے کیا جائے، اور بعض اوقات تاخیر سے کرنے سے کسی کام کی تکمیل بھی پھر تاخیر میں ہوتی ہے اس کی، اور جب وہ تکمیل میں ہوتی ہے تو سارا کام ہی گڑبڑ بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام کو وقت پر اور صبح سویرے اور جلدی کرنے کی تاکید کی گئی، اور جلدی اس معنوں میں کہ یعنی ارلی کرنے کی، تاکہ وہ کام بہتر سے بہتر طور پر ہو سکے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہماری زندگیوں میں صبح کی وہ اہمیت نہیں رہی، ہماری صبحیں عموماً سو کر گزرتی ہیں، اور اس چیز کو اب ایک نارمل روٹین بنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان، بلکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی چرندے پرندے، ہر طرح کی مخلوق جو ہے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے جو ہیں، وہ بھی اپنے بلوں میں صبح کی روشنی کے ساتھ جاگ اٹھتے ہیں، اور انسان کے لیے ان سب چیزوں میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھول رات کو کس طرح سو جاتے ہیں، اور صبح کی جب روشنی اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھول بھی کھلنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا ساری کائنات جو ہے وہ اپنے کام میں، اپنے عمل میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی یہی چیز پسند کی گئی کہ وہ صبح ہونے کے بعد اپنے کام کو روانہ ہو جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو ہم نے کام کرنے کا وقت بنایا۔ ہمارے ہاں چونکہ عموماً راتوں کو جاگ کر گزارا جاتا ہے یا لیٹ نائٹ سویا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر صبح کی نماز بھی مشکل ہوتی ہے، اور نماز کے بعد جاگنا تو ایک انتہائی کٹھن کام ہے۔
لیکن جس شخص کو اس بات کی حرص ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فائدہ اٹھائے، اپنی زندگی میں کوئی بہتر عمل کر جائے، کوئی بہترین کام کر جائے جو دنیا کو بھی فائدہ دے اور خود انسان کی اپنی آخرت کو بھی فائدہ دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عادت کو اپنائے۔